بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے کل دانشور کالم نگار اوریا مقبول جان صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں کہا کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ آنے والے نئے انتخابات میں وہ خود ٹکٹ دیں گے۔ پہلے ایک سروے کرایا جائے گا، اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اقتدار سے پہلے جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے چیلنجز دیکھے ہیں، مگر یہ آخری 3.5 سال میری زندگی کے مشکل ترین سال تھے۔ میں نے ان 3.5 سالوں میں بہت کچھ سیکھا۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں۔ یہ اقتدار کے 3 سال میری زندگی کے مشکل ترین سال تھے۔ میں ملک کا وزیر اعظم تھا جبکہ طاقت کسی اور کے پاس تھی۔ کل اسی انٹرویو کے دوران مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز یاد آئے کہ اگر اقتدار کی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے، اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا جائے کہ آپ پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں پر چل رہے ہیں، آپ کی نیت میں ہو کہ میں نے اس ریاست کے لیے کچھ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اقتدار سے پہلے بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، شہزادوں کی طرح، خوبصورت لباس، حسین چہرہ۔ جب آپ کبھی بازار سے گزر کر جاتے تو آپ کے گزرنے کے بعد دیر تک بازار میں وہ خوشبو رہتی جو آپ لگایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھ جاتے کہ آج بازار سے حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز دن بدن ڈھلتے چلے گئے۔ ایک دوست انہیں بہت عرصہ بعد ملنے آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالت کو دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی اقتدار کا بوجھ اگر کندھوں پر محسوس کیا جائے، پاکستان کے اقتدار کا تو آپ سب کو پتہ ہے، ہر طرف سے بلیک میلنگ، ہر طرف سے سازشیں۔ اس ملک کے عام دفاتر میں آپ کے ساتھ بیٹھا سٹاف آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک ایماندار کلرک کسی سے برداشت نہیں ہوتا، ملک کا سربراہ کیسے برداشت ہوگا؟ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جس آفس میں کام کرتا رہا ہوں وہاں کام ہی یہی ہوتا تھا، چغل خوری، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی خرابی کو پکڑ کر اسے بلیک میل کرنا، اور آفیسر حضرات تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں، اے سی والے کمرے، اے سی والی گاڑیاں، 5 لاکھ روپے تنخواہیں۔ عام ورکر کے لیے آفس کی ٹائمنگ ضروری ہے مگر بادشاہ کے لیے نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اوپر والے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ نچلے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ بادشاہ ہیں، طاقتور ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ سابق آرمی چیف کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب ان کے آس پاس خوشامتی ٹولے اپنے فائدے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایماندار بندہ پس کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا نظام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کیا کہ دولت اور طاقت پر جب ایک چھوٹا سا طبقہ قابض ہو جاتا ہے تو نیچے ایک بہت بڑا طبقہ اپنے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں اس موضوع پر پورا ویلاگ کر چکا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔
کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری نے کہا ہو کہ ہم 40 سال سے اس ملک پر حکومتیں کر رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کے مشکل ترین سال تھے؟ نہیں کہا اور نہ کبھی کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی اقتدار کے بوجھ کو محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ انہوں نے صرف اپنی فیکٹریوں کا، اپنی ملوں کا، اپنی دولت کا، اپنے کاروباروں کا بوجھ محسوس کیا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی آج یہ حالت ہے۔ میرے پاکستانیوں، باڈی لینگویج آپ کی بہت بڑی گواہ ہوتی ہے۔ میں نے 3 سال عمران خان کے خطاب سنے جو انہوں نے مختلف تقریبات میں کیے۔ ان کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اقتدار کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اب پھر سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس ملک میں چند لوگ افراتفری پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹے پراپوگنڈے کر کے ماحول میں کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں۔ ان میں کچھ سیاستدان ہیں اور کچھ صحافی۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ کسی طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لایا جائے۔ پھر سے شرارتیں شروع ہو چکی ہیں جب سے عمران خان نے آرمی چیف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان صاحب نے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی شیئر کیا۔